بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک سفر نامہ ہے، ایک سفر کی داستان ہے۔ عنوان اس کا ہے جرنیلی سڑک۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے کہ طلباء اس سبق کی تکمیل کے بعد زبان شناسی، پڑھنا، بات چیت، لکھنا اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کی بات چیت، کلام، بات کا آغاز اور درمیان سے سن کر نثر کے مرکزی خیال، نکتے یا تصور تک رسائی حاصل کر سکیں، اور لکھنے میں بھی ان کی مہارتیں جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، ضرب الامثال، محاورات کا استعمال کرتے ہوئے مرکب جملے تحریر کر سکیں۔ اسی طرح زبان شناسی سے بھی وہ زبان سے بھی واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ سفر نامہ کے مصنف ہیں رضا علی عابدی، جو کہ ایک صحافی، ادیب، براڈ کاسٹر رہے ہیں، اور یہ سفر نامہ افسانہ اور مشہور عام تاریخ جو ان کی تصانیف ہیں وہ جرنیلی سڑک، شیر دریا، جہازی بھائی، پہلا سفر، پہلی کرن، میری امی، کمال کا آدمی، یہ سب کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ یہاں سے اس کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے۔ عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی، آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں۔ شعور ہوتا ہے احساس، سمجھ، بوجھ۔ تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ ملتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے، اور کہیں عبرت ہوتا ہے سبق حاصل کرنا یا کسی سے نصیحت لینا، عبرت پکڑنا۔ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوئے ہیں۔ میں پشاور سے چلا تو بالحصار کے نیچے ایک پتھر لگا نظر آیا، یعنی کہ جب مصنف چلتا ہے تو اسے ایک حصار کے نیچے پتھر لگا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا وہ اب تک ہری بھری تھی۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔ بستیاں آتی تھی اور گزر جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت کہتے ہیں شدید گرمی، یعنی کہ تیز دھوپ کو تمازت کہتے ہیں۔ تمازت کے عالم میں کہیں سے اچانک دریائے کابل آ گیا۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ یہ شہر شاید اکبر نے آباد کیا تھا۔ کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خورد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں، یہ دو گاؤں تھے۔ ایک سرائے بھی تھی جس میں جہانگیر ٹھہرا تھا، ایک قلعہ بھی تھا، مگر تمام سرائیں اور تمام قلعے گزرتے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو جایا کرتے ہیں۔ سن 1923 میں یہاں پٹھانوں اور سکھوں کی وہ فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی کہ یہاں پر ایک جنگ ہوئی تھی جس کے بعد پوری وادی پشاور سکھوں کے تصرف میں قبضہ میں آ گئی تھی۔ اس روز پٹھان جی توڑ کر لڑے تھے۔ ان کا مقابلہ رنجیت سنگھ اور کھڑک سنگھ سے تھا۔ وہ دن بھر لڑتے رہے اور مرتے رہے۔ وہ قریبی ٹیلوں پر جمع ہوتے تھے اور شلگار کرتے ہوئے اترتے تھے۔ سحپہر کو، یعنی کہ جب دوپہر کے بعد کا وقت آیا، سکھوں کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس پر رنجیت سنگھ نے خود پرچم اٹھایا اور قوم کی قیادت سنبھال لی۔ آخری معرکہ مغرب کے قریب یعنی کہ واقع ہوا۔ اس وقت لڑنے کے لیے صرف 200 یوسف زئی بچے تھے۔ کچھ دیر بعد
وہ بھی نہ بچے کہ کچھ دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ قریبی ٹیلوں پر آج بھی دور دور تک قبریں نظر آتی ہیں۔ اب ہم دریا دریا چل رہے تھے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی، نظر جاتی تھی، وہاں تک زمین تھی، اس کے آگے بھی زمین تھی، اور انہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جس میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کس سے ہے کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا پایا تخت تھا، یہیں آ کر سکندر نے سندھ پار کیا اور چنگیز خان یہیں سے دریا کا پاٹ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ یہیں محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا، اور اگر اسی کا نام کبھی اوہند تھا تو کیا عجب کہ ہندوستان کا اپنا نام اسی شہر سے نکلا ہو۔ مگر اب یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے، جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا ہے۔ اچانک خیر آباد آ گیا، سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا۔ اکبر اعظم کا اٹک بنارس 4 صدیوں کا عینی شاہد، کتنے ہی زمانوں کا چشم دید گواہ، چشم دید عینی شاہد۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، اس لیے عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ بہت سوچتا ہوں کہ اندر سے یہ قلعہ کیسا ہوگا۔ یہ بات خدا کے بعد شاید فوجیوں اور سیاسی قیدیوں کو معلوم ہوگی۔ اول الذکر سے دعا کرتا ہوں کہ قلعے کو اندر سے دیکھوں، مگر آخر والے کا کہ سیاسی قیدی جو ہے ان سے ڈر بھی لگ رہا ہے، مگر آخر الذکر کا حال سنتا ہوں تو اپنی دعائیں واپس لے لیتا ہوں۔ یہی ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ انگریزوں کا بنا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا رہا۔ کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر چلا کرتا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی۔ اس کے بعد نئے پل بنانا۔ جس روز میں اٹک پہنچا یہ 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ 102 سال پرانا کہ 2 سال اوپر ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل سے گزر جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگہ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا، وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ اس کی ایک کہانی اور بھی ہے۔ اکبر نے اپنے پیشرو شیر شاہ سے بہت کچھ سیکھا۔ پیشرو ہوتا ہے آگے چلنے والا، سالار۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گکھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا، دوسرے کنارے کا نام اس نے اٹک رکھا۔ یہی کشتیاں جلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس سے ملاح لایا، اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھے، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ ملاحوں کی زندگی بسر کے لیے جگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور یہاں پرانے ملاحوں کی آل و اولاد اب تک آباد ہے۔ اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کی سرائے ہے،
بہت بڑا احاطہ ہے جس کے گرد مسافروں کے لیے سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آتی۔ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں سے اسے کابل والوں نے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا چھینی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی سے کھڑا ہے وہ دریائے پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کسی زمانے میں جب ہمیں جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوٹل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں، جہاں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہے کہ تلاشی لی جاتی ہے صرف چھوٹے لوگوں کی، بڑے لوگ نکل جاتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہے۔ مئی کے آخری ہفتے کی بھری دوپہر میں ہماری گاڑی روک کر اس کی تلاشی لی گئی۔ میرے برابر میں ایک تنومند خان صاحب یعنی کہ موٹے تازے آدمی بیٹھے تھے، جو کچھ دیر پہلے چھپ کر پانی پینے والے ایک مسافر اور سگریٹ سلگانے والے کنڈکٹر کو صرف اس لیے کچا نہیں چبا سکے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جاتا۔ اس پہلی تلاشی پر انہوں نے پہلو بدلے اور جیسے بھی بن پڑا اپنے غضب پر قابو پایا کہ یہی روزے دار کی شان ہے۔ کچھ دور چل کر حسن ابدال میں چونے کی بھٹیوں کے پاس گاڑی روک کر دوبارہ تلاشی لی گئی۔ اس مرتبہ خان صاحب کے سینے میں کھولتا ہوا لاوا ہونٹوں تک آیا اور تھوڑا سا ابل کر رہ گیا، لیکن قیامت اس وقت ٹوٹی جب ٹیکسلا سے آگے مرگلا کے پاس شامت کے مارے آبکاری والوں نے تیسری تلاشی شروع کر دی۔ ایک باوردی شخص گاڑی میں اندر تک جا کر اور کچھ برقع پوش خواتین کے سامان کی تلاشی لے کر لوٹ رہا تھا کہ جوں ہی خان صاحب کے قریب سے گزرا وہ پھٹ پڑے۔ اس قدم قدم پر تلاشی کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر سور کا عربی ترجمہ کرتے ہوئے بولے، فلاں کے بچے، مستورات سے تو نے کتنا پیسہ کھایا ہے؟ اس روز مستورات ہوتی ہیں عورتیں، خواتین۔ اس روز کسی باوردی شخص کو جتنا کھگیاتا ہوا میں نے دیکھا، دوست یا دشمن خدا کسی کو بھی نہ دکھائے۔ سنا ہے کہ چوتھی تلاشی مرگلا کے پارسنگ جانی کے پاس ہونے والی تھی۔ غالباً تلاشی لینے والوں کو وائرس پر خبردار کر دیا گیا کہ ہوشیار، عید قریب ہے، دیکھنا کہیں تمہاری بیوائیں نہ ہو جائیں۔ راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا کہ مغلوں کے جو تاریخ دان تھے، تاریخ لکھنے والے، لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پہ یہ حسین ترین منزل ہے، مگر آج کے حسن ابدال میں جھرنوں کے شور اور چڑیوں کی چہکار سے زیادہ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کے دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ اسپیکر ہیں، جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے کہ جس کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ اس روز رمضان کی وجہ سے گانا بجانا بند تھا، شیطان کی طرح۔ اس میں شک نہیں کہ حسن ابدال رونق کی اور عبرت کی جا ہے۔ جا کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ، نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں۔ ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجہ صاحب، دوسری طرف بابا ولی کندھاری کی چلہ گاہ، کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک پر کسی مغل بی بی کی قبر۔ کوئی کہتا ہے کہ
اکبر کی بیٹی لالا رخ تھی اور یہاں عالم شباب میں مر گئی تھی۔ بعد میں تامس مور نے اپنی ایک نظم میں اسے زندہ کر دیا۔ یہی قلعہ اٹک کے معمار خواجہ شمس الدین خوانی کا مقبرہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں تعمیر کرایا تھا، مگر وہ کہیں دور مرا اور یہیں دفن ہونا نصیب نہ ہوا کہ اس جگہ پہ دفن ہونا اسے نصیب نہ ہوا۔ اس کے برعکس اکبر کے چہیتے مصاحبے اور محرم راز حکیم حمام نے کہیں دور وفات پائی، لیکن بادشاہ کے حکم پر اس کی میت حسن ابدال لے جا کر اس کے بھائی حکیم ابو الفتح گیلانی کے پہلو میں دفن کی گئی۔ حسن ابدال کے قریب اس مغل باغ کے آثار اب بھی موجود ہیں جس کے تالاب سے جہانگیر نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور ان کی ناک میں موتی پرو کر پھر پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ یہی وہ بڑی سی چٹان ہے جس کے بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ اسے بابا ولی کندھاری نے پہاڑی کے اوپر سے لڑکھڑا دیا تھا اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے پر روک لیا تھا۔ چٹان پر نانک کے پنجے کا نشان بن گیا تھا جو آج تک موجود ہے۔ تاریخ کا حساب رکھنے والے کہتے ہیں کہ جب گرو نانک پشاور جاتے ہوئے حسن ابدال آئے تھے، بابا ولی کندھاری اس سے بہت پہلے نہ صرف حسن ابدال سے بلکہ اس عالم فانی سے وفات پا چکے تھے، کوچ کر چکے تھے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 انگلیوں کا یہ نشان حسن ابدال والوں نے تراشا تھا۔ حسن ابدال والوں کی تراشی ہوئی ایک اور داستان بہت دلچسپ ہے۔ 1850 میں امبالہ کے منشی امین چند سفرنامہ لکھنے کی غرض سے سیاحت پر نکلے تھے اور حسن ابدال سے گزرتے ہوئے اپنی کتاب سفرنام میں منشی صاحب لکھتے ہیں، بلندی پہاڑ پر شاہ ولی کندھاری کا مکان ہے، وہاں پر کوئی مزار نہیں ہے، صرف ان کی نشست گاہ بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی وہاں جاتا ہے تو مجاور لوگ سفید سرما بطور تبرک ہوتا ہے تحفہ یا بزرگوں کا تحفہ اسے تبرک دیتے ہیں۔ اس مکان پر ایک بڑا چراغ ہے، ہر جمعرات کے دن وہ چراغ جلایا جاتا ہے۔ ان مجاوروں کا بیان ہے، مجاور ہوتے ہیں عبادت گاہوں، درگاہوں، خانقاہوں اور متبرک جو مقامات ہوتے ہیں ان پر جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں، ان کے خادم کہلاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مجاور۔ کے ساتھ ہی می برسے یا آندھی چلے وہ چراغ گل نہیں ہوتا کہ بجھتا نہیں ہے، اگر اتفاقاً ہو جائے تو اس وقت حاکم یہاں کا بدل جاتا ہے۔ تو یہ لکھا ہے فارسی میں، راست و دروغ برگردن راوی۔ میں نے قریب کی ایک بستی والوں سے چراغ کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پہاڑی کے اوپر رات بھر ایک چراغ کی روشنی نظر آیا کرتی تھی، لیکن اب وہاں کسی نے ٹیوب لائٹ لگوا دی ہے، اب کام پکا ہو گیا۔ ظاہر ہے کبھی اس جگہ مسافروں کے لیے سرائے رہی ہوگی۔ جہانگیر نے بھی یہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس وقت اس جگہ کا نام کالا پانی تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر شاہ اور مغلوں کے زمانے میں جو ہزاروں سرائیں بنائی گئی تھی، بعد میں ان کے گرد بستیاں آباد ہوتی گئیں، خود سرائیں نہیں رہیں، البتہ آبادیوں کے نام کے ساتھ لفظ سرائے جڑا رہ گیا۔ مردم شماری کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کئی 100 شہروں، قصبوں اور دیہات کے ناموں کے ساتھ لفظ سرائے لگا ہوا ہے۔ اگر نقشے پر ان تمام مقامات کو لکیروں سے ملایا جائے تو کیا قدیم سڑکوں کا نقشہ خود بخود نہیں ابھرے گا۔ یہاں پر سرائے کالا ہے، وہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں، وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا ہوا تھا جس سے پھوٹ کر گیان و دھیان کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھیں۔ اب وہ شہر اب یہی آنکھیں مونڈے سو رہا ہے۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مرگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے ہزاروں برسوں کے دوران
میں انگنت قبیلے، قافلے اور لاؤ لشکر گزرے ہوں گے۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور ایشیائے کوچک سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے ایک لشکر جرار، وہ سب مرگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا۔ تا حد نگاہ ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مرگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ بھی موجود ہے، جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے کند کی ڈالی۔ کند کہتے ہیں ایک پھولوں کی مدد سے ایک مربع ٹائپ بنایا جاتا ہے، گلقند۔ کند کی ڈالی پر بھوکی چونٹیاں، جس میں چینی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں چونٹیاں جو ہیں وہ کثیر تعداد میں اس پہ آتی ہیں۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ، جے ٹی روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا درہ کاٹ دیا۔ اس سے آنا جانا آسان ہو گیا، البتہ بلندی پر اس سڑک کے آثار ابھی موجود ہیں، جو غالباً اکبر نے بنائی تھی تاکہ کابل پر حملے کے لیے یہاں بھاری توپیں آسانی سے چڑھائی جا سکیں۔ اس طرح کے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور نظر آنے لگتی ہے۔ یہ اسی نکلسن کی یادگار ہے جسے سرکش پٹھانوں کے علاقے کا منتظم بنا کر بھیجا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ پٹھانوں میں نہ صرف گھل مل گیا بلکہ ایسی کرامات دکھانے لگا کہ بنو اور کوہاٹ والے اسے گورا پیر ماننے لگے تھے، مگر پھر اس کا بلاوا آ گیا اور 1857 میں جس برطانوی فوج نے دہلی کا محاصرہ توڑا، اس میں نکلسن آگے تھا۔ لاٹ کے نیچے لگی ہوئی تختی پر لکھا ہے کہ اس چڑھائی میں وہ زخمی ہوا اور 8 دن بعد چل بسا۔ اس پرانی تختی کے نیچے اب ایک نئی تختی لگی ہے جس پر لکھا ہے نکلسن کو 1857 میں دہلی میں مجاہد آزادی کالے خان نے مارا تھا۔ کسے خبر تھی کہ گورا پیر کالے خان کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ جن دنوں میں راولپنڈی پہنچا شہر کی ایک بڑی شخصیت ڈاکٹر اجمل کے گھرانے کے ایک خوبرو اور ہونہار نوجوان کے قتل کی خبر گرم تھی۔ ڈاکوؤں نے گجر خان کے قریب جے ٹی روڈ پر اس کی کار کو روک کر اسے نہ صرف لوٹا بلکہ نوجوان کو قتل بھی کر گئے۔ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، قانون انہیں ان کے انجام کو پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دونوں وقت مل رہے تھے۔ میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے ڈاکٹر اجمل کی گلی میں پہنچا۔ یہ گلی میں نے 4 صدی پہلے بھی دیکھی تھی، وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دالان اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے، مگر اب نہ ڈاکٹر صاحب تھے، نہ مریضوں کا وہ مجمع اور نہ آنے جانے والوں کی وہ رونق۔ پورے شہر کی طرح یہ گلی بھی اب بدل گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ تھے گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اس کی مشق کی ویڈیو میں۔